أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالسيئات الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. کفار کے اشکال کا جواب چل رہا تھا. پہلا اشکال آیت نمبر 5 وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ کے اندر انہوں نے کیا تھا کہ نبی آپ کو اس بات سے تعجب ہے کہ معجزات بھی ظاہر ہو گئے، سارے معاملات ان کے حق میں ظاہر ہو گئے، پھر بھی وہ آپ کی بات نہیں مانتے. ہمیں تو اس بات سے تعجب ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مٹی ہو گئے، زمین میں جا کر مل گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ تو ہمیں تو ان کی اس بات پر زیادہ تعجب. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں الذین کفروا بربہم، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. وَأُولَئِکَ، اور یہ وہ لوگ ہیں الْأَغْلَالُ فِی أَعْنَاقِہم، یہ قیامت کے دن ان کی گردنوں کے اندر طوق ہوں گے. وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اگلی آیت کے اندر اعتراض نمبر 2 ہے کہ نبی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر واقعتاً آپ نبی برحق ہیں تو جب یہ عذاب مانگے تو فوراً عذاب آ جائے. مصیبت کو جب مانگ رہے ہیں فوری طور پر مصیبت پیش آ جائے، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ نبی یہ آپ سے راحتوں سے پہلے خود عذاب کا تقاضا کر رہے ہیں، حالانکہ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ان سے پہلے کتنی بڑی بڑی آزمائش اور کتنے بڑے بڑے عذاب ان کی قوموں پر آ چکے ہیں. اس بات کا تذکرہ اللہ فرمان وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ، اور اے نبی آپ سے طلب کر رہے ہیں بِالسَّيِّئَةِ برائی کو، الحسنہ نیکی سے پہلے یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ راحت طلب کرے، نیکی طلب کرے، آسائش طلب کریں، یہ اس کے مقابلے کے اندر عذاب طلب کر رہا ہے. ان کی عقل کی سطح کا معیار دیکھیے کہ جس کو طلب کرنا چاہیے اس کے بدلے اپنے اوپر عذاب کو جلد از جلد مانگ رہے ہیں. وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور حال یہ ہے کہ ان سے پہلے بڑے عذاب گزر چکے ہیں. المثلات بڑے بڑے رسوا کیے جانے والے عذاب، المثلات. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ آپ کا رب لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، لوگوں کے گناہ معاف کرنے والا ہے، عَلَى ظُلْمِهِمْ باوجود ان کی نافرمانی کے، یعنی ان کی خطائیں اور ان کی نافرمانیاں زندہ ہیں، دکھ رہی ہیں، اس کے باوجود اللہ ان کے گناہ معاف کر رہا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ آپ کا رب لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، سخت عذاب والا ہے. کہتے ہیں بھئی بات بات پر اللہ غفور الرحیم ہے، کسی بات پر کوئی معاملہ سمجھاؤ کہ دیکھو اس طرح نہ کرو اللہ ناراض ہوگا، نہیں اللہ غفور الرحیم ہے. تو اللہ کی غفور الرحیم صرف ایک صفت نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے غفور الرحیم اللہ کی صفت ہے، اسی طریقے سے شدید العقاب بھی اللہ کی صفت ہے. لہذا مسلمان کو چاہیے کہ صرف غفور الرحیم کے اوپر تکیہ لگا کر نہ بیٹھ جائے کہ اللہ معاف کر دے گا، بلکہ یہ بھی تو سوچے جہاں اللہ کی صفت غفور الرحیم ہے، وہیں پر اللہ کی صفت ایک شدید العقاب بھی ہے کہ اللہ غصے کا بھی تیز ہے، سخت انتقام والا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ، بلا شبہ آپ کا رب لَذُو مَغْفِرَةٍ، معاف کر دینے والا ہے، لِلنَّاسِ لوگوں کو، عَلَى ظُلْمِهِمْ باوجود ان کی خطاؤں کے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ آپ کا رب لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، سخت غصے والا ہے. 2 اشکالات کے جوابات ہو گئے. تیسرا اشکال کافر یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم معجزہ مانگتے ہیں تو فوری طور پر معجزہ آپ سے ظاہر کیوں نہیں ہوتا، کہ ہم جو معجزہ جس وقت جس حال کے اندر جس تقاضے کے اندر مانگے وہ تقاضا فوری طور پہ پورا ہو جائے.
اور جیسے مانگے وہ ہو جائے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ نبی آپ ان سے کہیے کہ آپ کا کام یعنی نبی کا کام ڈرانا ہے، نبی کا کام دعوت دینا ہے، ان کے من پسند کے معجزات پورا کرنا یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ یہ نبی کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ اس کے دستور میں یہ بات نہیں ہے کہ جیسے ہی سامنے والے کے دل میں جو بھی معجزہ مانگنے کی طلب ہوئی فوری طور پر وہی معجزہ دے دیا جائے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ معجزات اللہ کے ہاتھ میں، معجزات کا اختیار خود نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ اگر معجزات کا اختیار نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو جیسے ہی کسی امتی نے تقاضا کیا کہ فلانے معجزہ ہو جائے تو فوری طور پر معجزہ پیش آ جاتا، لیکن اللہ نے صاف اس آیت میں آگے فرما دیا کہ نبی آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام ڈرانا ہے، اور اس ڈرانے کے کام کے اندر کوئی آپ سے معجزہ مانگے تو آپ کہیں کہ معجزہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کوئی معجزے دکھانے والا نہیں ہوں، معجزہ تو اللہ کی جب مرضی ہوگی اللہ اس کو بتائیں گے، دکھائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہنے لگے لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہیں نازل کی جاتی اس پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی، یعنی کوئی معجزہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہنے لگے لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہیں نازل کر دی جاتی محمد پر آیَةٌ مِّن رَّبِّ، اللہ کی طرف سے کوئی نشانی اور معجزہ۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے انما انت منذر، کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، بلا شبہ آپ تو صرف منذر ہیں یعنی ڈرانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور یہ کہ آپ کوئی انوکھے نبی نہیں ہیں کہ آپ ان کو ڈرا رہے ہیں، بلکہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ، ہر قوم کے لیے ہادٍ، ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے، یعنی ہر قوم کے اندر ہدایت دینے والے موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ انبیاء کی شکل میں ہوں یا پھر انبیاء کی شکل کے بجائے انبیاء کے ورثاء، علماء، مبلغین، متکلمین، فقہاء، محدثین، مفسرین ان کی شکل کے اندر ہوں، لیکن ہوں گے ضرور۔ اس کا یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ اس پر یہ اعتراض ہو کہ آیا کیا ہندوستان کے اندر بھی کوئی نبی آیا ہے، پاکستان میں بھی کوئی نبی آیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہادن سے مراد ضروری نہیں ہے کہ نبی لیا جائے، بلکہ ہادن سے مراد جس طرح نبی ہے اسی طریقے سے ہادن سے مراد نبی کا کوئی قاصد، نبی کا نائب، نبی کا وارث، یہ سب ہادن کے اندر آتا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، جو اٹھاتی ہے پیٹ میں ہر عورت، یعنی لڑکا ہے، لڑکی ہے، حسین ہے، جمیل ہے، نیک بخت ہے، بدبخت ہے، شریف ہے، اوباش ہے، یہ سارے معاملات اللہ جانتا ہے۔ پہلے اللہ کے علم کا تذکرہ تھا کہ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت کا تذکرہ تھا، اب یہاں سے اللہ کے علم کا تذکرہ ہے کہ اللہ کا علم کیا ہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، جو اٹھاتی ہے ہر عورت پیٹ میں، تحمل حاملہ ہوتی ہے، اٹھاتی ہے، کل انثی ہر عورت، وما تغیض الارحام، اور جو عورت کا رحم، عورت کا پیٹ، تغیض سکڑتا ہے، کم ہوتا ہے، وما تزداد، اور جو زیادہ ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، یعنی ماں کا رحم جو بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، یہ سب اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، جو کچھ اٹھاتی ہے ہر عورت، کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو قرآن میں دکھ رہا ہے کہ اللہ کی صفت خاصہ ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ اللہ ہی کے علم میں، جبکہ فی زماننا تو ایسا نہیں ہے۔ فی زماننا تو ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ پیٹ کے اندر لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، تو پھر یہ اللہ کی صفت خاصہ کیسے ہوئی؟ اور جب اللہ کی صفت خاصہ نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ایک خاص صفت کے طور پر قرآن میں کیوں بیان کر رہا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ما تحمل کل انثی، کہ جو کچھ ہر عورت اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر تو اللہ کے ساتھ ڈاکٹر بھی شریک ہوا کہ ڈاکٹر کو بھی فی زمانے نہ پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اس کے چند جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات کا علم قطعی نہیں ہوتا،
ڈاکٹر حضرات کا علم قطعی نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے. قطعی کا مطلب یقین سے نہیں کہا جا سکتا، ظن ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے. اور لیکن یہ جواب اب فی زمانے نہ دینا اتنا مناسب نہیں ہے. یہ جواب تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، اور تفاسیر ظاہر ہے 1400 سال سے لکھی بھی آ رہی ہیں. اب فی زمانے نہ یہ کہنا کہ ڈاکٹر حضرات کو بالیقین پتہ نہیں ہوتا، اس بات کے اندر تھوڑا سا نقص ہے. کیونکہ فی زمانے نہ تو تقریباً 99.99% ڈاکٹر حضرات کو بالیقین پتہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. بلکہ اب تو 4D 5D الٹرا ساؤنڈ کے اندر 6-7 مہینے کے بعد آپ 5-6 ہزار کا تھوڑا مہنگا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں تو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ بچے کے ناخن صحیح ہیں، بچے کی انگلیاں مکمل ہیں، بچے کا دماغ اندر ٹھیک ہے، بچے کے اعضاء پورے ہیں. اب تو 5D 6D الٹرا ساؤنڈ کے اندر یہ بھی دکھا دیا جاتا ہے. تو جب اتنی ترقی ہو گئی ہو تو اس ترقی کے اندر یہ کہنا کہ ڈاکٹر حضرات کا علم قطعی نہیں ہوتا، یہ جواب محل نظر ہے. لہٰذا یہ جواب چونکہ تفاسیر میں لکھا ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جواب اب فی زمانے نہ دینا مناسب نہیں ہے. لیکن پھر بھی کتنا ہی قطعی کیوں نہ ہو، انسان ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ایک صاحب گزشتہ سالوں کے اندر یہ قریبی اسپتال کے اندر گئے، وہاں پر دیکھا کہ پیدا لڑکا ہوا ہے اور کمرے کو سجایا ہوا لڑکی کی طرح ہے. اٹس اے گرل، اور پورا پنک کر کے ہاسپٹل کے اس کمرے کو حاجی صاحب نے سجا دیا، اور پیدا ہوا ہے لڑکا. پوچھنے پر اصرار کیا تو جو حاجی صاحب تھے بڑی انہوں نے تیور چڑھائے، ناگپور چڑھائی، گٹکا تھیلی کے اندر پھینکا، اور 2-3 غلیظ موٹی گالیاں ڈاکٹر حضرات کو دیں، اور بولا 1.25 لاکھ روپے ہم نے خرچہ کیا. 5 سال سے یا 6 سال سے کا اولاد نہیں ہو رہی تھی، اولاد ہوئی، ڈاکٹر حضرات نے بتایا کہ لڑکی ہوگی، تو پورے گھر والوں نے مل کر لڑکی کے لیے کمرہ سجایا، اور آخر میں لڑکا صاحب تشریف لے آئے. تو کہہ رہے ہیں موٹی گالیاں دے کر کہنے لگے کہ 1.25 لاکھ روپے میرے قریب ضائع ہوئے، جو میں نے اس کے اوپر سب خرچہ کیا، اور پورے کپڑے بنا لیے، کپڑے بھی سارے نیلے لے لیے، اور بعد میں پتہ لگا کہ پنک لے لیے، اور بعد میں پتہ لگا کہ لڑکے صاحب ہیں. تو بہرحال لیکن اب بھی ڈاکٹر حضرات کے علم کے اندر کچھ نہ کچھ انسان ہے اونچ نیچ ہو جاتی. آپ کے اساتذہ کے اندر بھی ایک استاد ہیں، ان کے والدین کو ان کے آنے سے پہلے بتا دیا گیا تھا دنیا کے اندر کہ لڑکی آئے گی. والدین بڑے خوش ہو گئے کہ پہلے ہمارے لڑکے ہیں، اب لڑکی آئی، لیکن حضرت لڑکا تشریف لے، آپ کے استاد بھی ہیں. تو اس قسم کے معاملات بعض اوقات پیش آ جاتے ہیں. تو لہٰذا بلے ڈاکٹر حضرات فی زمانے نہ ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص باقی رہ جاتا ہے. ایک جواب یہ ہو گیا. دوسرا جواب یہ ہے جو بڑا بہترین جواب ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کا جو علم ہے وہ بغیر اسباب کے ہے. ڈاکٹر حضرات کا علم اسباب کے بغیر نہیں ہے بلکہ اسباب کے ساتھ. یہ جواب پہلے جواب سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ڈاکٹر حضرات کے پاس مشینیں ہیں، اسباب ہیں، اللہ کے پاس تو کوئی سبب نہیں ہے. تیسرا جواب جو بڑا علمی جواب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو دماغ پر زور لگانا پڑے گا، اور یہ وہ جواب ہے کہ جو صرف انہی حضرات کو پتہ لگے گا کہ جو واقعتاً دین کا علم صحیح سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ جو اوپر کے 2 جوابات تھے یہ تو آپ کے تبلیغی حضرات کو بھی پتہ ہوگا، جو حضرات علماء کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں ان کو بھی یہ جواب پتہ ہوگا. وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے میرے خیال میں عربی زبان کے اصول پڑھ لیا ہوگا کہ لفظ من اور ماں میں کیا فرق ہے. پڑھ لیا ہے؟ تو من کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جاندار کے لیے. من ہوتا ہے استعمال جاندار کے لیے، اور ماں ہوتا ہے استعمال. قرآن نے جہاں بھی اس قسم کی بات کی ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے ما تحمل کل انثی، من نہیں کہا. کیونکہ من اس وقت پتہ لگتا ہے جب ڈاکٹر کو بھی پتہ لگتا ہے. جب بچہ اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، 6 مہینے 7 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹر بتاتا ہے. ڈاکٹر 6 مہینے سے پہلے بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا، اس کے پاس اسباب ہی نہیں ہے، وسائل ہی نہیں ہے. اور اللہ اس وقت بتا دیتا ہے جب اس کے اندر روح بھی نہیں پھونکی ہوتی. تو اللہ جب بتا رہا ہے وہ بچہ ماں ہے، یعنی وہ بچہ ابھی تک جاندار
نہیں بنا، اللہ تو اس وقت سے بتا رہا ہے. جبکہ ڈاکٹر حضرات بچے کی تعین جنس کی اس وقت کرتے ہیں جب من ہوتا ہے، جب جاندار ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ اس وقت سے اس کے علم میں ہے جب وہ ماں ہے. یہ علمی جواب ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، کہ اللہ جانتا ہے کہ ہر عورت نے اپنے پیٹ میں کیا اٹھایا ہوا ہے. اس وقت سے جانتا ہے جب سے حمل ٹھہرا، جب سے حمل ٹھہرا. جبکہ ڈاکٹر حضرات کو پتہ لگے گا 6 مہینے بعد، 7 مہینے بعد. اور جب 6-7 مہینے بعد پتہ لگے گا تو وہ بچہ ماں کی کیٹیگری سے نکل کر من کی کیٹیگری کے اندر چلا گیا ہوگا، یعنی جاندار بن گیا ہوگا. جبکہ اللہ ماں یعنی جب تک وہ بچے میں جان نہیں ہوتی وہ بھی جانتا ہے. چوتھا جواب بعض مفسرین نے یہ دیا کہ یہاں بچہ یا بچی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ آگے جا کر نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، والدین کا نام روشن کرنے والا ہوگا یا والدین کے لیے مزید رسوائی اور ذلت کا ذریعہ ہوگا. یہ سب چیزیں اللہ کے علم کے اندر. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے کہ ہر عورت نے پیٹ میں کیا اٹھایا ہوا ہے. وما تغیض الارحام، اور اللہ جانتا ہے ما تغیض الارحام، جو رحم ماں کا سکڑتا ہے، کم ہوتا ہے. وما تزداد، اور جو ماں کا رحم بڑھتا ہے. یعنی ایک بچہ ہے یا 2 بچے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. ما تغیض الارحام یعنی بچہ ایک ہے تو ماں کا پیٹ سکڑا ہوا رہے گا. وما تزداد، پیٹ کے اندر بچے ایک سے زیادہ ہیں تو ماں کا رحم اور پیٹ سکڑنے کے بجائے زیادہ ہوگا. یہ سب اللہ کے علم کے اندر. اور ما تغیض الارحام و ما تزداد کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ کری ہے کہ کتنے مہینے کے اندر اس رحم میں کتنا بچہ ہے. یعنی یہ رحم کا اندر جو بچہ ہے یہ ابھی 5 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا ہے، یا 8 مہینے میں پیدا ہوگا یا 9 مہینے میں پیدا ہوگا. جو رحم کا بڑھنا یا کم ہونا، یہ سب چیزیں اللہ کے علم کے. وَكُلُّ شَيْءٍ، اور یہ تو آپ کو صرف ایک چیز اللہ بتا رہے ہیں، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز عندہ اللہ کے پاس بمقدار، ایک خاص اندازے کے مطابق ہے. اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ایک خاص اور مخصوص اندازے کے مطابق ہے. عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کی بات جاننے والا ہے. والشہادہ، اور حاضر کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. الکبیر المتعال، الکبیر بڑا ہے، الکبیر بڑا ہے، المتعال عظمت والا ہے، شان و شوکت والا ہے. غیب اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے، اپنے کان سے سن نہ سکے، اپنی ناک سے سونگھ نہ سکے، اپنے دل کے اندر سوچ نہ سکے، اور اپنے ہاتھ سے چھو نہ سکے. یعنی جو حواس سے خمسہ ہے، جس کی انسان اس کی استعداد نہیں ہے کہ وہ دیکھے، اس کو غیب کہتے ہیں. انسان زیادہ سے زیادہ مادی وجود کو دیکھ سکتا ہے کہ میرے سامنے یہ چیز ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ بھئی یہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، یعنی انسان کی جتنی علم کے ذرائع ہیں ان سے ہٹ کر جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے. والشہادہ، اور حاضر کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. الکبیر المتعال، بلند و بالا ہے، المتعال عظمت والا ہے. سواء منکم، تم میں سے برابر ہے، من اسر القول، جو آہستہ سے بات کہے، ومن جہر بہ، اور جو زور سے بات کرے، ومن هو مستخف باللیل، اور جو رات کے وقت چلنے والا ہے، وسارب بالنہار، اور جو دن کے وقت چلنے والا ہے. یعنی اللہ کا علم اتنا زیادہ قوی ہے کہ تم میں کوئی آہستہ بات کرنے والا ہو یا زور سے بات کرنے والا ہو، رات کے اندھیرے کے اندر خاموشی سے چلنے والا ہو یا دن کے اجالے کے اندر زور، قوت اور شدت سے چلنے والا ہو، یہ سب چیزیں میرے اور آپ کے لیے تو بڑی چھوٹی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سواء منکم، سب چیزیں کیا ہیں؟ برابر. سواء منکم، تم میں سے برابر ہے، من اسر القول، جو آہستہ سے بات کرے، ومن جہر بہ، اور جو زور سے کرے، ومن هو مستخف باللیل، اور جو رات کے وقت چلنے والا ہے، وسارب بالنہار، اور جو دن کے وقت چلنے والا ہے. لہ معقبات، اس کے پہرے دار ہیں، من بین یدیہ، یعنی فرشتے، اس کے معقبات پہرے دار فرشتے ہیں، من بین یدیہ آگے، ومن خلفہ اور پیچھے،
یحفظونہ، انسان کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. یعنی فرشتوں کی ایک خاص جماعت ہے جو انسان کی ہر قسم کی مصیبت سے اس کی حفاظت کرتی ہے. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرشتوں کی دو جماعتیں ہیں. ایک فرشتے کی جماعت فجر کے وقت اس کی ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر جب فجر کے وقت ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے تو رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں. اور دوسری جماعت وہ ہے جس کی ڈیوٹی عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے. جب عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے تو دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے آ جاتے ہیں. تو یہ ہے پہرے دار، لہو معقبات، یہ فرشتے بطور حفاظت کرنے کے لیے پہرے دار ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ مشہور جملہ اور عنوان ہے صبح شام کی دعائیں. یہ صبح شام کی دعاؤں کے پیچھے یہی راز ہے، کیونکہ صبح اور شام یہ فرشتوں کے آنے اور جانے کا وقت ہے. اب ایک بندے نے اگر ایک دفعہ دعا پڑھ لی فجر کے بعد، بسم اللہ الذی لا یضر والی 3 دفعہ دعا پڑھ لی، حدیث کے اندر ہے شام تک اس کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. لیکن شام پر آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہ والی دعا فرشتوں کی جماعت صبح والے نے سنی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہی دعا عصر کے بعد بھی آپ کو پڑھنی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر والی 3 دفعہ. جب 3 دفعہ پڑھیں گے تو وہ عصر کے بعد والے فرشتے سنیں گے جو شام اگلے دن کی صبح تک آپ کی حفاظت کریں. لہو معقبات من بین یدیہ. اور ابو داؤد کی حدیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے بطور پہرے دار اللہ کے حکم سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں. بندے کے اوپر کہیں دیوار یا پتھر نہ گر جائے. کتنی بلڈنگیں بن رہی ہیں، کیا پتہ انسان کس زور کے اندر اور کس رستم خان بن کر سڑک پر چل رہا ہو، اور ایک پہاڑ ایک بلڈنگ بن رہی ہے، اس کے اوپر کنکر لگ رہا ہے، پتھر لگ رہا ہے. یہ سب حفاظت فرشتے کر رہے ہیں کہ کوئی چیز گر نہ جائے. کسی گڑھے کے اندر یا غار کے اندر یا کان کے اندر نہ گر جائے، فرشتے حفاظت کر رہے ہیں. ہاں اگر نصیب میں کوئی مصیبت اس پر لکھی ہوتی ہے تو پھر حدیث کے اندر ہے کہ وہ اس کو آ کر رہتی ہے. اور ایسی صورت کے اندر فرشتے جب وہ مصیبت آنے لگتی ہے تو فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر وہ مصیبت انسان کو آ جاتی ہے. لہو معقبات، اس کے پہرے دار فرشتے ہیں، من بین یدیہ، آگے بھی، ومن خلفہ، اور پیچھے بھی. یحفظونہ من امر اللہ، حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر، بلا شبہ اللہ نہیں بدلتا، ما بقوم، کسی قوم کے حالات، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم نہ بدل لے اپنے خود کے حالات. یعنی جب تک انسان خود اپنے حالات کو سدھارے گا نہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اس کے حالات سدھارے گا نہیں. اگر تبدیلی کرنی ہے تو اپنے حالات سے کرنی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر امن آ جائے، ملک کے اندر خوشحالی آ جائے، تو آپ درست ہو جائیں. تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ کیا صرف میرے ہی درست ہونے سے حالات بدل جائیں گے؟ ہر بندے بولتا ہے کہ یار خالی میرے سے تو نہیں ہوگا جب تک سب نہیں ہوں گے. تو یہ تو ایسے ہی جیسے ایک دفعہ بادشاہ نے اپنی رعایا سے کہا کہ صبح صبح کے اجالے سے پہلے رات کے اندھیرے کے اندر ہر شخص بالٹی کے اندر دودھ لے کر جائے اور جو محل کے پیچھے حصے کے اندر حوض ہے اس کے اندر دودھ ڈال دیں. تو ساری رعایا نے رات میں دودھ رکھا اور رات کے اندھیرے کے اندر بادشاہ کے اس محل کے اندر حوض میں دودھ ڈالنے کے لیے چلے گئے. اب جب دودھ ڈالنے سے پہلے خیال آیا کہ یار سب تو دودھ ڈال رہے ہیں، بادشاہ نے تو پورے ملک کے اندر اعلان کیا ہے، تو ہر بندہ آ کر دودھ ڈال رہا ہے تو چلو نا سب ڈال رہے ہیں، میں نہیں ڈالتا. لیکن یہ سوچ صرف ایک بندے کو نہیں آئی، یہی سوچ ہر بندے کو آ گئی کہ بھائی صرف میں ہی نہیں ڈالوں، باقی تو سب ڈال رہے ہیں. اور جب دن کا اجالا ہوا تو بادشاہ نے ان سب کے سر قلم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ حوض کے اندر دودھ کی ایک بوند بھی نہیں گئی تھی. یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں سدھارے گا، نہیں بدلے گا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل لیں ما بانفسہم، اپنی زندگی کو، اپنی ذات کو خود. لہٰذا اگر انقلاب لانا ہے تو پہلے اس کی ابتدا اپنی ذات سے کرنی ہے. جب آپ کی ذات میں انقلاب برپا ہوگا
تو اس کے اثرات آپ کے والدین، آپ کے بیوی بچے، آپ کے گھرانے، آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی، آپ کے بستی، آپ کا شہر، آپ کا ملک اور آپ کی دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے پر اس کے اثرات پہنچے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بلا شبہ اللہ نہیں بدلتا اس کسی بھی قوم کے حالات، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ بدل لے ما بانفسہم جو کچھ ان کے اپنے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ اور جب اللہ ارادہ کر لے بقوم کسی قوم پر سوءً برائی کا، فلا مرد لہ تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، وما لهم من دونه من وال اور نہیں ہے ان کا اللہ کے سوا کوئی دوست۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ اور جب اللہ ارادہ کر لے بقوم کسی قوم کے ساتھ سوءً برائی کا، عذاب کا، فلا مرد لہ تو کوئی اس کو پھیرنے والا نہیں، وما لهم اور نہیں ہے ان کا من دونہ اللہ کے علاوہ من وال کوئی دوست۔ هو الذی اللہ کی توحید کے اور قدرت کے تذکرے چل رہے ہیں۔ هو الذی اللہ وہ ذات ہے جو یریکم تم کو دکھاتا ہے البرق بجلی کی کڑک، خوفاً خوف کی حالت میں، وطمعاً اور امید کی حالت میں۔ جب بجلی کی کڑک ہوتی ہے تو انسان کو خوف آتا ہے کہ کہیں یہ بجلی میرے اوپر نہ گر جائے، اور ساتھ ہی بجلی کی کڑک سے اس کو امید بھی بن جاتی ہے کہ عنقریب اب ہمارے یہاں بارش ہونے لگے گی، قحط ختم ہوگا، گرمی کا زور شدت کا ٹوٹ جائے گا، تو امید بھی بجلی کی کڑک دیکھ کر ہوتی ہے اور خوف بھی آتا ہے۔ هو الذی یریکم اللہ وہ ہے جو تم کو دکھاتا ہے البرق بجلی کی کڑک کو، خوفاً خوف سے، وطمعاً اور امید سے، وینشی اور اللہ اٹھاتا ہے السحاب الثقال بھاری بادلوں کو، یعنی جو پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں اللہ ان کو اٹھاتا ہے۔ جب ہوائیں چلتی ہیں تو سمندر سے بخارات کو اٹھاتی ہیں، سمندر سے بخارات کو اٹھا کر آسمان کی طرف منتقل کرتی ہیں، اور آسمان کے اندر وہ بخارات بذریعہ بادل جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، پھر یہ جو پانی کے بھرے بادل ہوتے ہیں اللہ ان کو اٹھاتا ہے، اور جدھر اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ اس کو برسا دیتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ اور تسبیح پڑھتے ہیں الرعد وہ پانی سے بھرے بادل، بحمدی اللہ کی تعریف کے، والملائکۃ اور فرشتے، من خیفتی اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ جب بادل کی جو گرج ہے وہ اس قرآن مجید کی آیت کی روح سے دراصل بادلوں کی تسبیح ہے۔ جب بجلی اور بادل گرجتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر یہ دعا ہے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ یہ بادل کی گرج اور کڑک کے وقت ہے، اور جو بادل کی گرج اور کڑک ہے وہ زیادہ بادلوں کے ایک ساتھ ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب وہ ملتے ہیں تو وہ یسبح وہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بادل گرج رہے ہیں، عنقریب برسیں گے جب ہی گرج رہے ہیں، جبکہ وہ بادل آپس میں گرجنے کی وجہ ان کی تسبیح پڑھنا ہوتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ اور یہ بادل جو پانی سے بھرے بادل ہیں اس کو یہاں پر رعد کہا گیا کہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں بحمدی اللہ کی تعریف کی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا رعد سے مراد وہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو ہنکاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پانی سے بھرے بادل تو جمع ہو گئے، اب ان کو کدھر اللہ کے حکم سے برسانا ہے اور کدھر سے خالی سفر طے کر کے آگے تک لے کر جانا ہے، یہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے، اور اس فرشتے کا نام ہے رعد۔ اور جب وہ فرشتہ بادلوں کو ہنکاتا ہے تو ہنکانے کی وجہ سے بادل گرجتے ہیں، اور جب وہ بادل گرجتے ہیں تو اس وقت یہ فرشتہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ اس تفسیر کے مطابق یہاں رعد سے مراد فرشتہ ہے کہ وہ فرشتہ اللہ کی تعریف کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ والملائکۃ اور فرشتے بھی من خیفتی اللہ کے خوف کی وجہ سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور اللہ تعالیٰ بجلی کی کڑک بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ پہنچتی ہے جدھر اللہ چاہتا ہے، یعنی جدھر وہ بجلی کی کڑک پہنچے گی اللہ اس کو پہنچائے گا اور وہ جگہ جل کر بالکل خاکستر ہو جائے گی۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وہ بجلی کی کڑک پہنچے گی مَن يَشَاءُ جدھر اللہ چاہے گا، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں اور اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، حالانکہ اللہ کی اتنی قدرت کے تذکرے ہیں۔
وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے، سخت قوت والا ہے، سخت طاقت والا ہے۔